الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى ما هو واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کرسی پہ بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھے ہیں. لا الہ الا اللہ. کچھ احادیث پڑھ رہا تھا میں, دل چاہا کہ یہ ساتھیوں کو سناؤں. مختصر کر کے الگ بھی میں کچھ اس کا سسٹم بنا رہا ہوں, لیکن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کا واسطہ پڑتا رہے تو اس سے زندگی میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ابھی ارادہ ہو رہا ہے, اب حضرات کی فکر کی برکت ہے یا پھر بڑوں کی دعائیں ہیں کہ کچھ احادیث سنا دوں, اس کا ترجمہ بتا دوں. بڑی فکر انگیز باتیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمائی. یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. ہم سب نے جانا ہے دنیا سے, کوئی دنیا کا باسی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ یہیں پہ رہے گا, ہر ایک کو جانا ہے. الموت حق والحیات باطل, مرنا اور جینا یہ انسان کے اختیار کی چیز ہے ہی نہیں کہ میں جب چاہوں گا جیوں گا, جب چاہوں گا مروں گا. یہ انسان کے لیے مینڈیٹری سبجیکٹ ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا اس وقت کرنا ہی کرنا ہے. موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی, اور جب موت کا وقت آئے گا اس وقت ٹل نہیں سکتی. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, اللہ کی طرف سے ٹھپا لگا ہوا ہے. پھر اللہ نے کسی کو بتایا نہیں کہ تم نے کتنا جینا اور کتنا مرنا ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئیں اور عرض کیا کہ مجھے بڑی عجیب سی الجھن رہتی ہے ہر وقت, اور نہ نماز پڑھنے کا جی ہے یا نہ نماز پڑھتی ہوں, نہ ذکر کرنے کا جی ہے نہ ذکر کرتی ہوں. ایک بات یاد رکھیے, ذکر کرنے کا دل نہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ بدبختی کی علامت ہے. ذکر کرنے کا دل نہیں کر رہا, اس میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ غفلت ہوتی ہے, انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, انسان کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. یہ اندازہ اور یہ احساس نہ ہونا یہ غفلت ہوتی ہے. اور یہ غفلت اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. اسی کی وجہ سے انسان کفر میں جاتا ہے, اسی کی وجہ سے انسان شرک میں جاتا ہے, اور اسی کی وجہ سے ساری بلائیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اس کو آخرت میں برباد کر دیتی ہیں, تباہ کر دیتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کا ذکر کا دل نہ چاہے غفلت کی وجہ سے, اور غفلت کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو, اس کی اکثر زندگی گناہوں میں مبتلا ہو. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. ایک تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم, ارے کچھ ایسے لوگ بھی میرے ہیں اعترفوا بذنوبهم جو کہتے ہیں اللہ جی ہم سے گناہ ہو گئے. اعترفوا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں, اللہ جی ہم گنہگار ہیں. کیوں جی, ہم شامل ہیں نا اس میں, ہم اعتراف کرتے ہیں نا اللہ سے, اللہ جی ہم گنہگار ہیں.
ہم آپ کے وہ بندے ہیں جن کے اوپر آپ کو ناز نہیں ہے، آپ کے وہ بندے ہیں جن بندوں کو دیکھ کے زمین بھی شرماتی ہے، آپ کے وہ بندے ہیں جن کو دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں اللہ جی انہی کو سجدہ کروایا تھا، ہم وہ بندے ہیں جن کو دیکھ کے مینا کے پہاڑ شرمندہ ہو جاتے ہوں گے، اور وہ بندے ہیں جن کو دیکھ کے کعبہ کے پتھر شرمندہ ہو جاتے ہوں گے۔ ارے کیسے غافل لوگ ہیں میرے گرد گھوم رہے ہیں، کیسے غافل لوگ ہیں میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، میرے پاس آئے ہوئے، میں نے تو ان کو دیکھا ہے جو کعبے کو دیکھتے ہی شہید ہو گئے، جنہوں نے کعبے کو دیکھتے ہی اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، خون کو بہایا۔ تو ہم اعتراف کرتے ہیں جی یہ ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے، ہم پورا اعتراف کیے بیٹھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں راتوں رات رونے والے۔ مولانا روم کی عمر 6 یا 7 برس تھی، شمس تبریز کی عمر 6 یا 7 برس تھی، اور 40 دن کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ ماں کہتی تھی بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ تو فرماتے تھے اماں بھوک ہی نہیں لگی، یاد آتی رہتی ہے۔ تو بیٹا کس کی یاد آتی ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے تو ایسے تھے نا۔ غازی عالم الدین نے قائد اعظم محمد جناح آئے اور جیل میں آئے اور کہنے لگے تم بس اتنا کہہ دینا کہ میں جو راجپال کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، آگے تمہیں معصوم ثابت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم سے کہنے لگا غازی علم الدین، نہ بابا اپنے سے یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہوں گا کہ میں نے غصے میں آ کے مارا ہے، میں کہوں گا میں نے بہوش و حواس مارا ہے، اور کیوں اس نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ہوش میں تو میں ابھی آیا ہوں، پہلے تو ہوش میں نہیں تھا، اس وقت سب اچھا اچھا کہہ رہے تھے، ہوش میں اب آیا ہوں اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ ارے یہ نہیں ہو سکتا، علم الدین یہ نہیں کہے گا۔ ان کے ساتھ کے قیدی بتاتے ہیں کہ علم الدین کی جیل میں، جس میں علم الدین کو رکھا گیا تھا، اس جیل میں ہر رات اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اس کی روشنی کی وجہ سے پوری جیل روشن ہو چکی ہوتی تھی۔ لوگ تو اپنے گھروں میں چراغ جلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، جیلوں میں کون چراغ جلاتا ہے؟ تو مغرب ہوتے ہی گھوپ اندھیرا ہوتا، تو علم الدین کی جیل کے اندر ہر رات روشنی ہوتی تھی، اور ایسی عجیب روشنی ہوتی تھی کہ اس روشنی اور اس نور میں ایسا رعب تھا کہ جو وہاں کے سنتری تھے وہ بھی پاس جانے کی جرت نہیں کرتے تھے، اس روشنی میں رعب تھا کہ نہ جانے کیا چیز آئی ہے۔ تو وہ تو علم الدین ہی جانتا تھا کہ اندر کیا ہے، کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ جھانک کر دیکھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت کے علم بردار، ان کو کہا گیا کہ فلاں فلاں نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے اور آپ کی فلاں تاریخ کو پھانسی ہے، تو پھانسی حضرت شاہ صاحب کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت شاہ صاحب کو لوگ کہتے تھے حضرت علماء جو ہے نا وہ تو پگڑیاں پہنتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، آپ کے سر پہ پگڑی بھی نہیں، آپ کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، ننگے سر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہر وقت سر کو ڈھک کے رکھتے تھے، اور آپ ہیں کہ ہر وقت ننگے سر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹوپی علامت ہے عزت کی، جس کی عزت ہوتی ہے وہ سر پہ ٹوپی پہنتا ہے۔ ارے ہمارے پاس تو آزادی نہیں، ہم تو غلام ہیں، غلاموں کی کون سی عزت ہوتی ہے؟ جس دن میرا ملک آزاد ہو جائے گا میں سمجھ لوں گا آج ہماری عزت ہے، اس دن میں ٹوپی بھی پہنوں گا، پگڑی بھی پہنوں گا۔ تو حضرت کے اخلاق ایسے عجیب تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو جیل کے سنتری پاس آ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے تھے کہ شاہ صاحب بس کر دو، ہمارا دل پھٹ رہا ہے، شاہ صاحب دل پھٹ رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ تو شاہ صاحب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جی آپ بتا دیں فلاں تاریخ کو آپ کو پھانسی ہونے والی ہے، آپ بتا دیجئے کہ
آپ کی کوئی خواہش ہو ہم اس کو پورا کر سکیں. کبھی میری ایک خواہش ہے. کیا ہے؟ کہ میرے بس میں ہوئی تو میں کروں گا. جی بالکل تمہارے بس میں ہے. کہ کیا ہے؟ کہ میری فلاں تاریخ کو پھانسی ہے، اس سے ایک ہفتہ پہلے مجھے پھانسی گھاٹ پر لے جانا، اور پھانسی گھاٹ پہ لے جا کے میری آنکھیں باندھ کے میرے گلے میں وہ پھانسی کا پھندا پہنا دینا، اور تھوڑی دیر پہنائے رکھنا، اور پہنانے کے بعد پھر اتار دینا، اور مجھے واپس جیل میں بند کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ ایک ہفتہ پہلے حضرت شاہ صاحب کو ایسی آنکھیں باندھی، پھانسی گھاٹ کے اوپر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے حضرت کے گلے میں وہ پھندا ڈالا، تھوڑی دیر تک ڈالے رکھا، پھر فرمایا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب اتار لو. تو اتار لیا. تو وہ جیلر آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب بات سمجھ بھی نہیں آئی، یہ کون سی خواہش تھی؟ یہ کیسی خواہش تھی؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کہا کہ میاں بات یہ ہے، بات اتنی سی ہے کہ میرے دل میں ڈر تھا کہ میں اللہ کے نبی کے دین کے لیے جان دے رہا ہوں. تو میرے دل میں ڈر تھا کہیں گلے میں جب پھانسی کا پھندا پڑے گا تو اس وقت لوگوں کی یہ اور یہ اور یہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے. جب پھندا پڑے گا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنے کیے پر ندامت ہونا شروع ہو جائے، کاش کہ میں لوگوں کی بات مان لیتا. تو میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاؤں وہاں جا کے ڈبڈبا جائیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن جس بندے نے گواہی دی تھی وہ بندہ اپنی گواہی سے مکرا، اور یہ اور وہ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب کو آزادی دے دی. تو لوگوں نے تو اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہم سے تو نہ نیند قربان ہوتی ہے، نہ ٹھنڈے پانی سے وضو ہوتا ہے، نہ ہم دین میں ایسی کوشش کرتے ہیں، نہ دین کے اندر ایسی سعی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. لوگ کہتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کسی طرح اللہ کو پسند آ جاؤں. غفلت ایسی چیز ہے جو بندے سے یہ فکر چھین لیتی. تو اگر یہ اعتراف ہے نا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اگر ہمیں یہ اعتراف ہے تو شکر ادا کریں. تو یہ ہے کہ آخرت کا تو کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا. ہارون رشید کا بیٹا تھا، خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا، بزرگوں کی صحبت پائی تھی اس نے، اور عجیب مجذوبانہ کیفیات اس کو نصیب ہوئی، عجیب عجیب. تو بادشاہ کے دربار میں ہر دوسرے تیسرے بندے کو نصیحت کرتا دنیا کی بے رغبتی کی. جب غفلت کی پٹی سوار ہوتی ہے انسان کو نصیحت سننے کا جی نہیں چاہتا. نہ ماں کی بات ماننا پسند ہوتا ہے، نہ باپ کی بات ماننا پسند ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کے اوپر کسی کو بڑا سمجھتا ہے، نہ اپنے سے زیادہ کسی کو سمجھدار سمجھتا ہے. تو ہارون رشید اپنے بیٹے سے نالا، کہنے لگے کہ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہو، ہر وقت دربار کا ماحول سارا لوگ ہنسی مزاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری بات میں اٹک جاتی ہے. ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تم درمیان میں موت کی بات کر دیتے ہو، تو اس سے ساری بات کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو تم یہ نہ کیا کرو. تو کہنے لگا کہ میں اللہ کی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا. مجذوبانہ کیفیت تھی. پھر وہاں پر ایک چڑیا بیٹھی تھی، اس چڑیا سے کہا تجھے اللہ کا واسطہ اپنی جگہ سے اڑ کر میرے کندھے پہ بیٹھ جا. سب بھرے دربار نے دیکھا کہ چڑیا پھر کر کے وہاں سے اڑی اور اس کے کندھے پہ بیٹھ گئی. اس نے کہا تمہیں اب واسطہ دیتا ہوں یہاں سے اڑ جاؤ، اور یہ وہاں سے پھر کیا اور اڑ گئی. اللہ اکبر. لیکن جب غفلت کا پردہ پڑا ہوتا ہے نا تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ ہمیں غفلت سے بچائے. غفلت کا علاج ہے ذکر کرنا. جب زبان غافل ہو تو زبان سے ذکر کرے.
جب اعضاء غافل ہو تو اعضاء سے ذکر کرے، جب دل غافل ہو تو دل سے ذکر کرے۔ اعضاء سے کیسے ذکر کرے؟ نماز اعضاء کا ذکر ہے، زبان کا ذکر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر جو ہم عام ذکر کرتے یہ زبان کا ذکر ہے۔ اور دل کا ذکر ذکر قلبی ہوتا ہے کہ آدمی خاموشی سے کونے میں بیٹھے اور کچھ اللہ کے بارے میں اللہ کو سوچے، مراقبہ کرے کہ تو نے اللہ کے پاس حاضر ہونا۔ اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں منازل بنتی ہیں دل کے ذکر کی، ذکر قلبی کی، خفی ہے، اخفا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا ذکر اپنے دل کی تنہائی میں، دل کی گہرائی سے کرے۔ غفلت ایسے چھٹ جائے گی جیسے دھونے سے کالک چھٹ جاتی ہے، غفلت چھٹ جائے گی، شرط ہے کہ اس طریقے سے کرے۔ تو تب انسان کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ جتنا جتنا تجلیات الہیہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اتنا اللہ کی کبریائی اس کے سامنے بڑھتی جاتی ہے۔ مثال دوں، سنیں گے مثال؟ ایک آدمی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، چلے سورج کو چھوڑے، چاند کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی ایسی چیز پہ بیٹھے جو اڑ سکتی ہے اور اڑتے ہوئے چاند کے پاس جائے اور جاتا جائے جاتا جائے جاتا جائے جاتا جائے جاتا جائے، تو چاند بڑا ہوتا جائے گا نا؟ چاند پہلے سے بڑا تھا یا ابھی بڑا ہو رہا ہے؟ پہلے سے بڑا تھا، لیکن اس کو کیوں بڑا نظر آ رہا ہے؟ یہ قریب آتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کی کبریائی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی، بڑھتی چلی جاتی۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ تو غفور الرحیم، معاف کر دیں گے، چھوڑ، اس کا مطلب ہے یہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو ابھی تک قرب کا مزہ نہیں آیا، اس کو ابھی تک قرب کی لذت حاصل ہو نہیں سکی ہے، کیونکہ اس کے مزاج سے ابھی تک غفلت چھٹی نہیں ہے، غفلت کے نشانات ابھی ہٹے نہیں ہیں۔ تو دیکھو جی اپنی چیزوں کا، چنانچہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اعتراف قصور ہوتا ہے۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور، کبھی مزے، طاعتوں کے مزے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر رونے کی لذتیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر فریاد کر کی لذتیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ نے نہیں کہا مجھے رو کے دکھاؤ، اللہ نے صرف اتنا فرمایا رونے جیسی شکل بناؤ، رونے جیسا منہ ہی بنا لے، اگر ہے آنسو خفا، رونے جیسا منہ ہی بنا لے، اگر ہے آنسو خفا، اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانا چاہیے۔ نقل مار کے کھڑا ہو جائے نا اللہ کے سامنے، ایسے ہلکی آنکھیں بند کر کے، بیچاروں جیسا منہ بنا کے، جیسے بچپن میں سبق یاد نہیں کیا تو استاد کو دیکھ رہے ہوتے نا سردی کے موسم میں بیچاروں والا منہ بنا کے، ایسا اللہ کے سامنے منہ بنا۔ تو اللہ کے سامنے بیچارگی کا اظہار کرے، اللہ کے سامنے نالائکی کا اظہار کرے، پھر وہ آنسو بھی عطا فرمائیں گے اور حطالتین بھی ہیں۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اللہ جی مجھے ایسی آنکھیں عطا فرمائیے کہ جو بہنے والی ہوں، جو ابل کر بہنے والی، ایسی آنکھیں عطا فرمائیے۔ ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں پیسوں کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ جی فلاں کیس بنا ہوا ہے، ارے کبھی اللہ کے سامنے اللہ کے لیے تو رہے نا۔ ہارون رشید کا وہ بیٹا گیا ہے، اور بڑا لمبا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، تو اس نے اپنے والد کو اشعار لکھ کے بھیجے، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، کہ آج آپ کسی کا جنازہ اٹھا کے آئے ہیں نا، تو کل کوئی اور آئے گا جو آپ کا جنازہ اٹھائے گا۔
بات یہاں سے نکلی کہ یتبع المیت ثلاثۃ، میت کو تین چیزیں، میت کے ساتھ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں۔ سب سے پہلے فیرجع اثنان، دو واپس آ جاتی ہیں، ویبقى معه واحد، اور ایک اس کے ساتھ رک جاتی ہے۔ کہ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، تین چیزیں جاتی ہیں جی قبرستان۔ پہلی چیز یتبعہ اہلہ، اس کے گھر والے ساتھ جاتے ہیں، ومالہ، اس کے ساتھ سامان جاتا ہے، کپڑے جو اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، اور دوسری چیزیں اس کی گاڑی جاتی ہے ساتھ، سب چیزیں، وعملہ، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کا مال اور اس کا گھر، اس کا اہل، اس کے گھر والے، یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ کیا؟ ویبقى عملہ، اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ ہمارے پاس کیا عمل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ کوفہ کی گلیوں میں رات کے وقت آوازیں گونجتی تھیں۔ تہجد کے وقت حضرت علی نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد آوازیں گونجتی، آہن آہ آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، کہتے ہائے میں مارا گیا، ہائے میں مارا گیا۔ نبی کے ساتھ ہر غزوے میں شریک، ہر جنگ میں آپ کے سامنے سینہ سپر۔ احد میں 8 بندوں کی جماعت آئی ہے، 8 بندے، 8 بندوں کو روکنا ایک بندے کے لیے۔ اس کون سے ایک بندہ؟ جس کی عمر ہی 20-22 سال ہے، عمر 20-22 سال، قد اس کا چھوٹا، عمر 20-22 سال، قد اس کا چھوٹا، سامنے جو 8 بندے آتے وہ ہٹے کٹے اور موٹے تازے، اور جناب ان کے پاس ہر کیل کانٹا، اور حضرت علی کے پاس صرف ایک تلوار ہے، ڈھال بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حضرت علی کیا کیا؟ اکیلے نے 8 کو پچھاڑا ہے، 8 کو ہنکایا ہے، اور ان 8 کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو شہید کر لیا تو میدان ہمارا ہے، پھر سارے مقابلے، ساری ہر طرح کی چیزیں ختم ہیں۔ وہ کس طرح وحشی اور درندے بن کے آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت، اس کو بھی ایسے پچھاڑا، پھر ایک اور جماعت، اس کو بھی ایسے پچھاڑا، پھر فرمایا علی جنت میں میرا گھر تیرے گھر کے سامنے، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو کئی ہاتھ پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی سے تھوڑی سی لڑائی ہو گئی ہے۔ اکٹھے لوگ چلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو آپس میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے نا، اچھوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ہاتھ پکڑا، جمع کیا، اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو میرا دوست ہے اس کا دوست علی بھی ہے، جو میرا دوست ہے علی اس کا دوست ہے، جو علی کا دوست نہیں وہ میرا بھی دوست نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بھائی اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، بعض حضرات نے عجیب جی حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی کو مولا علی تو حضرت حسن نے بھی نہیں کہا، حضرت حسین نے بھی نہیں، خود اللہ کے نبی نے بھی تو بعد میں مولا علی نہیں کہا، خود حضرت فاطمہ نے بھی نہیں کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کہا، حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں کہا، حضرت عثمان نے بھی نہیں کہا، جنگ صفین میں جو حضرت علی کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی نہیں کہا، جنگ جمل میں جو حضرت علی کے ہمراہ تھے انہوں نے بھی نہیں کہا، حضرت طلحہ جیسے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا، اور آج ایک جماعت اٹھی ہے وہ ایسے کہتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ خیر جی، تو جس کے پاس عمل کی بہتات ہے، جس کے پاس عمل کے انبار، آپ نے فرمایا تم احد پہاڑ جتنا سونا لے آؤ، احد پہاڑ جتنا سونا لے آؤ، اور میری امت، میرا ایک صحابی ایک گٹھلی صدقہ کرے، ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف کھجور کی گٹھلی ہے، ٹھیک ہے، سونے کا پہاڑ، یعنی 17 کلومیٹر
چوڑا پھیلا ہوا سونے کا پہاڑ یہ، اور دوسری طرف ایک گٹھلی، تمہارا صدقہ اس ایک گٹھلی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کا عمل، ایک صحابی کا ایک گٹھلی ہمارے، اور ہمارے پاس پہاڑ کیا، ہمارے پاس تو ایک پتھر بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنے بڑے عمل ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عمل بہت تھوڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہی جو میں نے مثال دی آپ حضرات کے سامنے، کہ جیسے جیسے آپ چاند کے قریب ہوگے چاند آپ کو بڑا لگنے لگے گا۔ کیوں جی؟ حالانکہ چاند تو پہلے سے بڑا ہے، ہمارے دل میں، ہماری نظر میں وہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسی جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کو اللہ کی ذات اتنی بڑی معلوم ہوتی ہے اور اپنی ذات اتنی حقیر اور گھٹیا معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ جو کہ جی میرے تو سارے عمل ہی ٹھیک ہیں، مجھے کوئی مزید کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو سمجھ لے اس کو بہت زیادہ ہے، اتنا بہت ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں ہے یار۔ تو وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہ جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچا تھا کچھ حدیث سے سنا دوں، بڑی زبردست حدیث ہے، حضرت سفیان بن اسد الحضرمی کی روایت ہے۔ کبرت خیانتن، سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ میں کبرت خیانتن، سب سے جو بڑی خیانت ہے وہ یہ ہے کہ ان تحدث اخاک حدیثا، تم اپنے بھائی کو ایسی بات کہو کہ هو لک بہ مصدق، وہ کہے کہ تم اس بات میں تم سچ بول رہے ہو، وانت بہ کاذب، حالانکہ تم اس بارے میں جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ ہمارے قول و فعل کے اندر ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کے اوپر ہمارا توجہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، ہم ان باتوں کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ بس اپنی باتیں، جب انسان زبان کو غفلت سے استعمال کرنے لگتا ہے، غفلت سے بولنے لگتا ہے، تو اس کی زبان سے جھوٹ ضرور نکلتا ہے، اس کی زبان سے کوئی بڑا دعویٰ، کوئی بڑی قسم کی بات ضرور نکلتی ہے جو اس کی آخرت کے لیے بہت شدید نقصان دہ ہوتی ہے۔ کہ کبرت خیانتن، سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑی خیانت ہے۔ ایک اور حدیث مطالعے میں آئی، مجھے بڑی فکر ہوئی اس حدیث سے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ تجارت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بڑی عجیب بات فرمائی، بئس العبد المحتکر، فرمایا کہ ذخیرہ کرنے والا شخص کتنا ہی برا انسان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرما رہے ہیں۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام علماء ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور وہ جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنا بڑا شخص ہے معاذ، اور حضرت معاذ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس العبد المحتکر، وہ شخص جو کہ مال چھپا کے رکھ دے، ذخیرہ اندوزی کرے، کس چیز کی؟ اپنے پاس جو بھی مال ہے اس کو ذخیرہ کرے، اور ذخیرہ کرنے کے بعد کیا ہو کہ ان ارخص اللہ الاسعار، اگر اللہ نرخ کم کر دے، اگر اللہ کی ذات نرخ کم کر دے تو حزینہ، اس کو دکھ ہونا شروع ہو جائے، یہ کیا ہو یار، پھنس گئے وغیرہ وغیرہ۔ اور وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَا، جب اللہ اس کو مہنگا کر دے تو خوش ہو جائے۔ پیسے کی محبت ایسی سوار، مال کی محبت ایسی سوار کہ بس دیکھو، جو لوگ زمین لیتے ہیں، جو لوگ ایسی چیز لیتے ہیں جو ضروریات اصلیت سے جڑی ہوئی نہیں، جیسے آٹا ہے ضروریات اصلیت سے جڑا ہوا ہے، پانی ہے ضروریات اصلیت سے جڑا ہوا ہے، گھی ہے ضروریات اصلیت سے جڑا ہوا ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، آلو ہے، چینی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ضروریات اصلیت سے جڑی ہوئی ہیں، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ باقی اگر کسی نے زمین کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے کہ جب مہنگا ہوگا بیچوں گا، اور اس کے مہنگے نہ ہونے کے اوپر پریشانی، تو اس میں یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو ڈر لگنے کی بات ہے
کہ ان ارخص اللہ الاسعار، اللہ تعالی ریٹ کم کرے. ریٹ کم کرنا، ریٹ بڑھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. سمجھ رہے؟ ریٹ کم کرتے ہیں اللہ کی ذات، ریٹ بڑھانے والی ذات وہ بھی اللہ کی ہے. وَإِنْ أَغْلَاهَا، ریٹ کو کون بڑھاتا ہے؟ اللہ کی ذات بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، جب ریٹ کو بڑھانے والی ذات اللہ کی ہے، ریٹ کو کم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ نے کچھ اصول تو رکھے ہوں کہ کب ریٹ بڑھانا ہے، کب ریٹ کم کرنا ہے. روایتوں میں آتا ہے ہر علاقے میں فرشتہ اترتا ہے. وہ فرشتہ اترتا ہے اور وہ فرشتہ اتر کے اس علاقے کے ریٹ کا، نرخ کا اعلان کرتا ہے. اگرچہ روایت کمزور ہے لیکن یہ روایت اس کو مضبوط کر رہی ہے کہ وہ فرشتہ اس علاقے کے نرخ کو متعین کرتا ہے کہ یہ اس علاقے کا نرخ ہے، اور لوگوں کو چھوڑ دو بھائی، اس کو داؤد کی جگہ آپ لے رہے ہیں آج. تو اللہ تعالی نرخ کا انتظام فرماتے ہیں. لہذا حکومتوں کو قصوروار ٹھہرانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے. اپنے اعمال کی فکر کرے گا تو فرق پڑے گا. ہمارے استاد جی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، ایسے ویسے ہی سنا رہا ہوں. بزرگ ایسی عجیب عجیب باتیں بتاتے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کا جو بڑا آدمی ہے، سمجھ لو کونسلر ہے، تھانے دار ہے، یہ بہت نرم ہے، بہت نرم ہے. تو کہنے لگے اس کا کوئی کمال نہیں ہے. تو کیوں؟ کہ جی وجہ اس کی یہ ہے کہ علاقے کا ابدال نرم ہے، اس وجہ سے یہ بھی نرم ہے. کیا نہیں ایسے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ اچھا جاؤ، وہ مسجد کے سامنے کھکھڑی والا بیٹھتا ہے، صحیح، آپ چلے جائیں. کھکھڑی والا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کھکڑی والے کے پاس گیا، کھکڑی والے سے کہا یار کھکڑی دو لیکن میٹھی ہونی چاہیے. اس نے کھکڑی دی، پوری کھکڑی کھائی، کہتا ہے ساری کھٹی ہے. کھکڑی لی، کھائی کھٹی، پھینک دی. دوسری دو، دوسری لی، کاش نکالی، کھائی، یہ بھی خراب. تیسری لی، کاش نکالی، یہ بھی خراب. پوری ریڑھی خالی کر دی. ساری تم نے خراب کھکڑیاں رکھی ہیں. کم معذرت چاہتا ہوں، میٹھی کھکڑی نہیں لا سکا. ریڑھی نکالی اور چلا گیا. دیکھ کے حیران، اس کا اتنا نقصان ہوا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ عرصے کے بعد اس علاقے کا جو تھانے دار تھا یا جو بھی تھا بڑا سخت ہو گیا. تو انہوں نے ویسے ہی شکوہ کیا کہ یہ اتنی سختیاں کر رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. تو فرما کہنے لگے یہ سختیاں نہیں کر سکتا، اس علاقے کا ابدال سخت ہو گیا ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ نے بات کی تھی، میں نے تو ایسی بے پر کی اڑی ہوئی سمجھ لی تھی. آپ بتائیں کہ وہی مسجد کے سامنے ایک شربت والا بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے شربت پینا اور تھوڑا سا برا سلوک کرنا. تو اس کے پاس گیا، کہا شربت دو. اسے شربت لیا، تھوڑا سا پیا، اٹھا کے گلاس نیچے میں بھرا. اتنا گندا شربت، کھٹا سارا، میٹھا تو بنایا نہیں. سنو ایک رخ کے لگا، کہتے روپیہ نکالو جو تم نے گلاس ضائع کیے، اور دوبارہ یہاں نہیں بیٹھنا. کبھی اتنی سختی تو نہیں کرو. کہا کھکڑی والا سمجھا کیا؟ کھکڑی والا سمجھا گیا. پھر سمجھ گیا یہ ابدال اس ابدال کی جگہ پہ آئے جو انہوں نے نرمیاں کی تھی، اب یہ ان سختیوں کو بدلنے کے لیے آئے. تو دیکھو جی، ابدال بدلتے ہیں انسان کے اعمال کی وجہ سے. ابدال بدلتے ہیں انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کی عبادات کی وجہ سے. نئی آوازیں آتی ہمارے گھروں میں رات کے وقت رونے کی. ہمارے گھروں میں رات کے وقت صرف بستر گرم ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں رات کے وقت صرف رضائیاں گرم ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں رات کے وقت صرف حکومتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ گیس نہیں دیتے، ہم وضو کیسے کریں، گیس نہیں دیتے. ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. ارے کبھی اپنے آپ کو بھی تو سنا دیں.
کبھی اپنے آپ کو بھی تو کوس دیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے اپنے اعمال. اللہ سے تعلق کیسا ہے دوستو؟ اللہ سے تعلق لگانا بلب جلانے سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو ابتدائی چیزیں وہ ہم کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو نا رات کو، یہ ہو کہ آج میں نے 20 منٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. 20 منٹ میں نہ کوئی موبائل سامنے ہوگا، نہ کوئی دوسرا، نہ کوئی تیسرا. 20 منٹ میں صرف میں ہوں گا اور میرا اللہ. یقین کرنا، میں نے بچپن میں ایک بزرگ کی صحبت اٹھائی، وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ فرماتے تھے ان کے ساتھ آدمی تھا، اس کا نام تھا اقبال بھائی. کہتے اقبال بھائی، جیسے دلہے کو سہاگ رات کا انتظار ہوتا ہے، قسم اللہ پاک کی مجھے رات کا ایسے انتظار ہوتا ہے. عام سے آدمی تھے، پروفیسر تھے، عالم دین بھی نہیں تھے. کہتے قسم اللہ پاک کی رات کا ایسے مجھے انتظار ہوتا ہے. اور ہم نے چند راتیں ان کے ساتھ گزاری، تو وہ نماز ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے جیسے تقریر کر رہے ہوتے تھے. تقریر کرتے نا، جیسے یوں یوں کر کے تقریر کرتے، یوں یوں انگلیاں ہلا ہلا کے تقریر کرتے تھے. نماز میں تو ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ یوں کر کے پورا جھوم جھوم کے، یعنی ایسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو 2-3 مدرسے کے طلبا تھے، میں تو اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، 4-5ویں کلاس میں تھا. میں جو کہ ان کے مدرسے کی خدمت کرتا تھا، وہ ایک مدرسہ بھی چلا رہے تھے. عالم تو نہیں تھے لیکن مدرسے کا نظم دیکھتے تھے. تو وہ طلبا نے نا میرے والد صاحب سے کہا، بھی ان سے کہیں نا کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے، ان کو نماز میں تہجد نہ اٹھائیں، تہجد پڑھیں اور یہ کریں. تو ان کو بلایا، نہیں ادھر. تو وہ گئے تو میں بھی ساتھ ہی جھگے میں چلا گیا. کہنے لگے یہ ہیں کالج کے نوجوان، یہ ہیں اسکول کے نوجوان، ٹھیک ہے، آپ ہو مدرسے والے، تو آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ نا، جیسے میں کھڑا ہوں ایسے آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ. جب یہ آپ سب کو اور ہم کو دیکھیں گے نا، تو ان میں جو ایک بندہ اٹھے گا نا، وہ ہم سب کو کاٹ جائے گا. ان کی تربیت ایسی کی، اس طریقے سے تربیت کی کہ ان کی حکارت بھی پیدا نہ ہو، اور ایک ترغیبی بات بھی فرما دی، اور جواب بھی دے دیا کہ ہم ان کو خود نہیں کہیں گے، جب ان کو فکر ہوگی. پھر ابھی یہ مسجد میں آ گئے ہیں تب بھی بہت بڑی بات ہے. مسجد میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ رات کو سوئے ہیں مسجد کے اندر، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. تو یہ ہے کہ ہماری راتیں آباد نہیں ہیں، ہماری راتیں تاریک ہو چکی. کتنی بڑی راتیں، کتنی لمبی راتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا جی نہ چاہے، اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے چیخنا چنگھاڑنا نہ کریں. ارے نقلی طور پہ کر لینا، اللہ اس کو اصلی بنا دیں گے. ایک صاحب حرم شریف میں گئے اور کہنے لگے کہ میں شدید پریشان ہوں، اور وہ ڈپریشن میں جا رہے تھے. نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ اللہ نے نا مجھے راندہ درگاہ کر دیا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ گیا ہوں، اور کعبۃ اللہ جا کے میں نے جیسی کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے تو سب لوگ رو رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے، میں نہیں رو سکا، پورا زور لگایا نہیں رو سکا. اس دن سے میری آنکھوں سے آنسو خشک ہیں. ابھی میرا دل اندر سے کوڑ رہا ہے لیکن میں رو نہیں سکتا، کہ مجھے پکا پتہ چل گیا کہ میرا نام جہنمیوں کی فہرست میں، کہ اللہ نے مجھے رونے نہیں دیا. تو میں نے ان سے کہا، ہماری ماڈل میں ہی رہتے ہیں، ان سے کہا میرا بھائی، اللہ نے ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا رونے کا. کہنے لگے وہ جو دل کا رونا اور یہ سب چیزیں مجھے نہیں بتانا، مجھے کوئی ایسا جواب دینا جو واقعتاً جواب ہو، ایسی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا. مولوی صاحب تھے، نہیں پھنستے آرام سے، مولوی تو آرام سے نہیں پھنستے. تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے. ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں جانتا ہوں ماشاءاللہ تم ایسا ڈرامہ کرتے تھے استاد کے سامنے، استاد ڈر جاتا تھا. میں نے کہا جانا اور جا کرنا
ایسا نقلی قسم کا رونا کہ پتہ چلے کہتے اللہ کے سامنے جا کے ڈرامہ کروں، تو مدرسے استاد جی کے سامنے کر لیتا تھا، اللہ کے سامنے بھی کرو. میں نے کہا کرو. تو مولوی صاحب کو تو حدیث نہیں سنا سکتے نا، آپ کو تو مجھے سناتا ٹھہر جاتے تیری اپنا ساتھی ہے تو اس کو تو نہیں کہہ سکتے. تو جب گئے ہیں مجھے وہاں سے فون کیا، کہتے ہیں فیصل اللہ تجھے نا اتنا دے اتنا دے، اور اتنی دعائیں دی مجھے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، خیریت سے؟ کہتا یار میں تو تیرا دوست ہوں، ساتھی ہوں، لیکن اللہ کی قسم آج دل سے اتنا احترام کر رہا ہوں تمہارا. میں نے کہا ہوا کیا، بات تو بتاؤ. احترام کو چھوڑو، میں جانتا ہوں تمہیں. تو کہنے لگا نہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی بھر آنکھ نہیں اٹھا سکوں گا، بات اتنی زبردست. کیا ہوا کیا؟ کہتے پچھلے اگلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. میں نقلی رویا ہوں، مجھے رونا نہیں آیا، اور میں پکا سمجھ گیا کہ میں پکا شکی بدبخت ہوں. لیکن تم نے 2-3 مہینہ پہلے ایک بات کہی تھی، مجھے یقین ہی نہیں تھا لیکن آ گیا. تو وہ بات اس وقت یاد آئی. اور میرے ساتھ جو ہے وہ 1-2 رشتہ دار تھے، وہ میرا منہ بھی دیکھ رہے تھے، نہیں یہ تو رو بھی نہیں رہا. میں یاد ہے کہ یار یہاں تو نقلی رونا ہے، تو میں نقلی رویا ہوں. کہا 4-5 منٹ میں نے اپنے آپ کو منافق بھی کہا اور منہ بھی بناتا رہا، نقلی رویا بھی. کہنے لگا اس کے بعد اللہ نے دریا کھولا ہے. یقین کیجئے فون پر وہ رونا شروع ہوا، اور ایسے رویا ہے بچوں کی طرح، ایسے بچوں کی طرح رویا ہے کہ میرے جیسے آدمی بھی رو پڑا. کہنے لگا کہ اس وقت سے دل ایسا کھلا ہے، نقلی رویا ہوں اللہ کے سامنے. پھر اللہ نے ایسا دل کھولا. اپنے آپ کو منافق بھی کہہ رہا ہوں، اپنے اوپر ہنس بھی رہا ہوں، تیرا منہ کیسا لگ رہی ہے. اور ہے اسی طرح کا آدمی، شیطان قسم کا، شرارتی قسم کا، شیطان نہیں کہنا چاہیے، شرارتی قسم کا آدمی. کیا ہے اللہ کے سامنے نقلی رونے والے بھی نہیں. اللہ نے تم سے کہا نقلی رونا، ابکو فعلم تب کو فتبا کو. دوستو اللہ کے سامنے بکا کرنے والے. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، کہ مسبحین کا زجل یعنی مسبحین تسبیح اللہ کر کے نا وہ کیا ہے پہاڑوں کو ہلا رہے ہیں. اوپر بیٹھ جاؤ نا یار، کیوں ٹینشن میں، اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ. میرا بھی یہ مسئلہ ہے، پریشان نہیں ہوگی، جوان آدمی ہوں، کمر میں درد ہو رہا ہے. زجل کر رہے ہیں تسبیح کے ساتھ، تباہی میں پہاڑوں کو ہلا رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. لیکن ایک آدمی تھوڑا سا رو لیتا ہے. کتنا روتا ہے؟ اتنا کہ انین کہتے ہیں مچھر کے سر کو، مچھر کے سر کے برابر کے قطرے کو انین کہتے ہیں. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، کہ ان کے آنسوؤں کا جو قطرہ ہے وہ مجھے زجل، یہ جن کی تسبیحات سے پہاڑ ہل رہے ہیں، ان سے زیادہ پسند ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 2 نہریں نیل اور فرات نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے اوپر اونچے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا سا پیالہ ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے. تو پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ کہ اتنے مقدس پانی ہے، وہ سب نیچے جا رہا ہے اور یہ پانی اوپر جا رہا ہے. پیالہ ہے اور پیالے سے پانی اوپر جا رہا ہے، یہ کیسا منظر ہے؟ کہا کہ یہ وہ آنسو ہیں جو آپ کی امت کے لوگ اللہ کے لیے بہاتے ہیں. اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ یہاں اور یہاں سے آسمانوں تک پہنچتے ہیں. مسلمانوں پر ایک عذاب مسلط ہوا تھا، چنگیز خان کا عذاب مسلط ہوا تھا. اس چنگیز خان کے ساتھ مسلمانوں کے ایک لشکر نے زیادتی کی تھی، اور وہ مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ تمہارے مسلمانوں نے زیادتی کی ہے، مجھے بدلہ دو. بادشاہ نے فکر نہیں کی. چنگیز خان کہنے لگا کہ مسلمانوں کا اللہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا آسمانوں کی طرف. تو ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کے رویا رو کے اس نے کہا اللہ تیرے مسلمانوں نے میرے سے زیادتی کی.
پھر اللہ نے اسی چنگیز خان کو مسلط کیا، ہلاکو خان کو مسلط کیا، اور پھر مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہیں اس کے چند آنسوؤں کے قطروں کے پیچھے۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا اللہ کے لیے، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو بات پتہ نہیں کس طرف نکل گئی، میں یہ کہا کہ مہنگائی اور سستا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن دیکھو ان ارخص اللہ الاسعار حزنا، اللہ تعالیٰ سستا کرتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے نا، مسلمانوں کے فائدے سے اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے اس بندے کے اوپر، اور مسلمانوں کے نقصان پر اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے ایسے بندے کو کہ اللہ کو اپنے مسلمان بندوں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث بہت زبردست، لا یؤمن احدکم، لفظی ترجمہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لیکن صحیح معنی ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک پکے مسلمان نہیں بن سکتے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک تمہاری خواہشات اس چیز کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں، جو چیز لے کر آئے، مسلمان کی خواہشات اس کے مطابق ہونی چاہیے، مسلمان کی سوچیں اس کے مطابق ہونی چاہیے، مسلمان کی خواہشات اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کتنی اذیت کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نہیں جانتے ہمارے آقا ہمارے لیے لے کر کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے خوش ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک لمحہ فکریہ ہے اس طرح کی چیزیں۔ ایک اور حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور حدیث یاد ہے، میں دونوں سناتا ہوں، بڑے مزے کا واقعہ ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، اس کا سارا گھر تباہ ہو گیا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کو اتنا افسوس ہوگا جیسے اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، اس کا گھر، اس کا بار ایک بار ہی تباہ ہو جائے۔ حدیث سن لی آپ لوگوں نے؟ ایک اور حدیث سنیں، لا یحل لمسلم، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کیا، کہیں یروع مسلمن، کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، کسی مسلمان کو کیا ڈرا، اس کو دھمکی دے کہ تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس کو دھمکی دے میں تمہیں بدنام کر دوں گا، اس کو دھمکی دے میں ایسا کر سکتا ہوں، ویسا کر سکتا ہوں، دھمکی دے ایسا نہ کیا تو ورنہ۔ جو مسلمان کو دھمکی دینا جس دین میں حرام ہے، وہ تکلیف دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں آپ دھمکی دے سکتے ہیں، اگر آپ نے صحیح کام نہ کیا تو میں آپ کو فائر کر دوں گا، صحیح ہے، فائر کر دوں گا، وہ والا فائر نہیں یعنی میں آپ کو نکال سکتا ہوں، وہ ایک صاف سی بات ہے، وہ اصلاح و تربیت کے لیے جو ڈرانا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مسلمان دوسرے مسلمان کو ڈرائے، جس سے کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے چھپے ہوتے کہتے ہیں ہاؤ یہ بھی جائز نہیں، مسلمان جائز نہیں کسی کو ڈرانا۔ اچھا یہ دونوں حدیثیں سن لینا آپ لوگوں نے۔ اچھا اس میں میں ایک اور بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیسے کہتے ہیں اچانک سرپرائز کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اور پہنچ جاتے ہیں، اور اچانک سے گھر میں پہنچ گئے، وہ اچانک سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں، شاید ڈر بھی لگتا ہے کہ اگلی دفعہ یہ پھر ایسی حرکت کرے گا۔ چنانچہ ہمارے گاؤں میں ایک فوجی تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے والد نے 7 دن تک خسرے نچوائے تھے، اس زمانے میں خسرے نچاتے تھے نا، آج کل تو لوگ بیٹیوں کو نچاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے وہ بہت ناراض ہوئے،
خیر کون بولیوں کی سنتا ہے جب بندہ ایسے غافل ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ آ رہے تھے تو انہوں نے نا کیا کیا، ان کو چھٹی ملی، فوج سے چھٹی ملی۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ فوج سے چھٹی ملی اور چھٹی لے کے انہوں نے گھر میں کوئی اطلاع نہیں دی، گھر میں کوئی بتایا نہیں۔ فون کر کے بتا دیتے ہوتے، ایک فون گاؤں کا لگا ہوتا، اعلان ہوتا جی فلاں کا فون ہے وہ آ جائے، پھر وہ اطلاع۔ اس نے کہا نہیں میں سرپرائز کروں گا۔ کیا ہوا کہ اس نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے، چھٹی تھی ایک ہفتے کی، گاؤں بھی نہیں پہنچا۔ اب جب ایک ہفتے بعد واپس نہیں پہنچا تو 3 دن انہوں نے انتظار کیا۔ جب 3 دن انتظار کیا تب بھی نہیں پہنچا تو انہوں نے گاؤں میں فون کیا جی فلاں بندہ آپ کے گاؤں کا وہ نہیں آیا، واپس نہیں آیا۔ کہ وہ تو آیا ہی نہیں۔ کہتے وہ تو 7 دن پہلے چھٹی لے کے گیا تھا ہفتے۔ جب پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہے تو اب ان کے گھر میں ماتم ہونا شروع ہو گیا۔ بچہ لڑکا پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ انویسٹیگیشن کرتے 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 5ویں دن پتا چلا کہ فلاں تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ میں صرف ایک بندہ مارا گیا تھا۔ یہ سب سے آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے، شیشہ ٹوٹ کے سارا ان کو لگا۔ بہت انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا اتنی زیادہ، تو انہوں نے امانت کے طور پہ دفن کر دیا۔ 2-3 دن روکا، سرد خانے میں رکھا، اس کے بعد امانت کے طور پہ دفن کر دیا۔ وہ تحقیق کرتے کرتے اخبار نکالی، پھر فورسز تو ایسے جھٹ پٹ میں کام کرتی، یوں کرتے کرتے 5ویں سے 7واں دن ہوا۔ ڈیڈ باڈی آئی ہمارے سامنے، فوجی لے کر آئے ڈیڈ باڈی، اور انہوں نے قبر کھودی اور پھر پورے گارڈ آف آنر کے ساتھ اس کو وہاں پہ دفن کیا۔ تو کیا ہے، سرپرائز کرنے کے چکر میں کیا کر دیا، ایسا تڑپایا اس طریقے سے۔ تو اس وقت بھی وہ مولوی صاحب نے کہا، دیکھا 7 دن تک خسرے نچوائے، 7 دن تک اللہ نے ان کو رلایا۔ تو اللہ تو وہی ہے نا جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ خیر تو یہ اس طرح کی چیز۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم درجہ رابعہ میں پڑھتے تھے، تو میں شوقین قسم کا آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ کی عنایات رہی۔ اس وقت نیا نیا انسٹا 1 کا فون آیا تھا، میں نے لے لیا انسٹا 1 کا فون، پوزیشن آئی تھی، وہاں سے پیسے ملے اور میں نے نکال لیا فون۔ اب وہ فون ایک میرے پاس ظاہر بات ہے، اس زمانے میں مدرسے میں فون آیا کرتے تھے اور لڑکے جاتے تھے لائن لگا کے فون سنتے تھے۔ اب جب میرے پاس فون آیا تو میرے جو دائیں بائیں، تو میں بادشاہ بن گیا، تو میرے دائیں بائیں جتنے لڑکے تھے سب نے میرا نمبر گھر میں دیا ہوا، اب فون آئے گا فلانے کا فون آنا ہے فلانے کا۔ اب اس دن اس صاحب نے نا عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا نماز پڑھ کے جاتے ہیں، میں نہیں پڑھتا جانا، مجھے غصہ چڑھا ہوگا آج استاد جی نے یہ کیا وہ کیا، وہ نکل گیا، نماز نہیں پڑھی اس نے۔ اب مغرب کے بعد تکرار میں وہ آیا، تب میں نے اس کی اصلاح کرنے کی ٹھانی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا بھائی دیکھو، اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کو اس سے منہ سرخ ہو گیا، اتنی لمبی اس کی نوک پوری سرخ ہو گئی، مری کا رہنے والا تھا، ایسے نو کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں کہا اگر تمہیں پتہ چلے تمہاری بہن بھی کبھی فوت ہو گئی، تمہارے بھائی بھی فوت ہو گئے اچانک، تمہارے گھر پہ زلزلہ آیا، گھر بھی گر گیا، سارے اس کے نیچے دب گئے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے۔ میں کہا تو کیا کرو گے؟ کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا ایسا ہے کہ جیسے اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے بیوی بچے مر گئے، اس کے ماں باپ مر گئے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا نا، لا یحل لمسلم لا یربی مسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کسی کو ڈرائے۔ تو ایسی خبریں سنا کہ مسلمان کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے۔ خیر یہ چند حدیثیں تھی آج میرے مطالعے میں آئی، میں نے کہا سنا دوں۔ دیکھیں جی یہ سال ہمارا ختم ہو گیا، چونکہ ہمارا سال تو اسلامی سال ہے نا، اسلامی سال تو جمادی الثانی چلتا ہے، لیکن چونکہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ہماری تنخواہوں کا نظام، ہمارے ملک کا نظام، ہمارے نظام الاوقات، ہمارے کیلنڈر، ہماری حالانکہ مسجد کے جو نظام الاوقات کے نقشے ہوتے ہیں وہ
ہم مدارس کا نظام اسلامی مہینے کے حساب سے ہے، لیکن مدارس میں بھی تنخواہیں یہ دوسرے مہینے کے حساب سے ملتی ہیں، سارے کام دوسرے مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی جلسہ ہوتا ہے اتوار کے دن ہوتا ہے تاکہ لوگ شریک ہو سکیں۔ تو جو ملک کی ایک ریت ہے وہ اسی نظام کے حساب سے شمسی اعتبار سے اس کو عیسوی سال کہتے ہیں، اور عیسوی سال ہمارا آج انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے اس کو مکمل کرے اور خیر سے اگلا سال لے کر آئے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، ہر وقت اور ہر موقع کو گزارنے کا اللہ نے طریقہ ہمیں بتایا۔ پاکستان میں اتنا نہیں ہے، لیکن جب تقریباً آج سے 2 برس پہلے میری دادی کا انتقال اسی رات میں ہوا تھا، تو ہم لوگ نکلے تھے یہاں سے، ہم نے گاڑی کروائی، سامنے ہمارے عامر بھائی ہیں، ہم نے گاڑی کرائی، ہماری ساری فیملی نکلی۔ تو رات جیسے ہی نکلے ہم تقریباً 11:30 پونے 12 بجے تھے، تو ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن میں وہ عجیب سا ایک شو سا لگا ہوا ہے، اور بحریہ ٹاؤن سے 2 کلومیٹر پہلے تک رش ہی رش، گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ کیا جی کیا یہاں نیو ایئر فیسٹیول ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یعنی نیو ایئر کو منانے کا مکمل انتظام ہے، پھر آتش بازی اور یہ سب مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے ایک بہت ہی عزیز ساتھی ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو ابھی کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے مجھ سے تعلق ہوا، حافظ صاحب بھی ہیں، بڑے آدمی، تراویح بھی پڑھاتے اور بڑا ان کا نام ہے وہاں پر، کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کہنے لگے جی آج ہم جا رہے ہیں، آج ہم نے ابھی تو وہاں پر صبح بھی، تو عصر کے وقت میری بات ہوئی، جی نیو ایئر فیسٹیول ہے، آج ہم لائٹنگز دیکھنی ہے، تو آپ اجازت دے تو میں اس کی ویڈیوز بھیجوں گا آپ کو۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، خیریت ہے؟ مولوی صاحب نہیں ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے مولوی صاحب بھی ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو، خیریت ہے؟ کیا مطلب خیریت ہے؟ پھر چیز دیکھنے کی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو انجوائے کا کیا سسٹم ہے وہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ سب منانا جائز ہے کہ اس میں حرام کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، یہ تو ساری کافروں کا طریقہ ہے، آتش بازی کرنا جائز ہے؟ جس ملک کے اندر 25 سے 30% لوگ اس وقت بھی جھونپڑ پٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر لاکھوں روپیہ صرف آتش بازی میں جو گزارے جا رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جس ملک میں لوگ پیڑ بھرے ہیں تب بھی تو یہ جائز نہیں ہے نا، کہ اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا جس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ ایسے پھونک دیا جائے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین شیطان کے بھائی ہیں۔ چلے یہ تو آتش بازی ہے، باقی نئے سال کو منانا، سیلیبریٹ کرنا شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ شریعت میں اگر کہیں نہیں، شریعت نے منع بھی تو نہیں کیا۔ میں کہا کان کھینچ کے آپ نے کسی چیز کو جائز بنانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شریعت نے ہر تقریب کو منانے کا طریقہ کار بتایا، ٹھیک ہے۔ جس چیز سے شریعت خاموش ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں شریعت نے لب بند کیا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس جگہ پر ایک پورا پہاڑ کھڑا کر دیں۔ جو شریعت نے بتایا ہے، ایک واضح قانون بتا دیا، شریعت نے لب بند کیے ہیں، ہونٹ بند کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا یہ مزاج و طریقہ نہیں ہے۔ میں اصولی بات کر رہا ہوں، میں لفظوں میں اور الفاظ کی زبانی سے بات نہیں، فقہ کے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے سمجھیں، جو شعار کسی غیر قوم کا ہو، وہ اگرچہ عبادت کا شعار ہے، ہمیں سختی سے منع کیا، نہ نہ نہ، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی شکل بنائے گا، مشابہت اختیار، تشبہ کرے گا، اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ من کسر سواد قومہ فہو منہ، جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ میں نے کہا آپ اگر نیو ایئر میں جائیں گے، وہاں آتش بازی دیکھیں گے، ظاہر بات ہے آپ بھی ہلہ گلا کریں گے، آپ کے بچے بھی سیٹیاں بجاتے ہیں نا، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو من کسر سواد قومہ فہو منہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہوگا، اور اس کے بڑے عجیب اثرات ہوتے ہیں۔ مجھے آپ اگر اجازت دیں، میں
آپ کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت نے بڑی لاجواب قسم کی بات فرمائی، بڑی عجیب 6-7 نکات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ کفار کی مشابہت کے نقصانات کتنے۔ حضرت نے 6-7 نکات میں دیکھیں، ایک صاف سی بات ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزیں قوم کو دی ہیں، یہود جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 11 کو روزہ بھی رکھوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کہ اگر وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دوسرا روزہ رکھو، جی ایک روزہ وہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دوسرا روزہ رکھو، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو باتیں ذکر کی نا، اتنی زبردست اور اتنی عام ہے کہ ہو بہو لگ رہا ہے۔ اگر کسی کا غیر مسلموں کے ساتھ، یا ایسے لوگ جو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والوں سے بات چیت ہو، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ کفار کی نقل اور پیروی کرنے سے آدمی خود بخود صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، خود بخود، کیونکہ وہ ان کا اثر لینے لگتا ہے، ان کی بہت سی باتوں کو خود بخود ماننے لگتا ہے، اور دین کے اوپر اس کو اشکالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود وہ ہٹنے لگتا ہے، دین کو چھوڑنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو بھوکے ننگے بیٹھے ہو۔ ان کے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس یہ، انہی سب باتوں میں کفار کی پیروی کرنے سے ان کے قول اور عمل میں ہم آہنگی اور قلبی محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ محبت صرف آپ کو ہوتی ہے، ان کو نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کو محبت ہوتی ہے، یہ ان کو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کفار کی مشابہت پر جمے رہنے سے شریعت مطہرہ سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں دماغ کھپانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس شخص کو شریعت سے نفرت ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی طریقے سے شریعت محمدی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں، چاہے زور لگا لو، چاہے دلائل دے دو، چاہے لاجواب کر دو، چاہے چپ کرا دو، یعنی لاجواب کر دیا پھر بھی ماننے کو دے نہیں، مجھے تسلی نہیں، جب جواب دے دیا تب مجھے تسلی نہیں، سمجھا دیا لاجواب ہو گیا، تسلی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کفار کی مشابہت، کفار کے پیچھے لگنا، کفار کی بری عادتیں اچھی لگنے لگتی ہیں، آوارگی، بے حیائی اور جنسی بے راہ روی عام ہو جاتی ہے، مزاج کے اندر عام ہو جاتی ہے جنسی بے راہ روی۔ میں کتنے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے لوگوں کے واقعات ہیں، میں کسی کا راز اخفا کھول نہیں سکتا، کہ میرے سامنے کے واقعات ہیں، صرف مشابہت اختیار کی اور اللہ نے عقل پر پھٹکار ڈال دی۔ مسلمانوں کی نقالی کو دیکھ کے کفار دلی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے کفر پر مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اگر مسلمان اپنے ایمان پہ ڈٹ جائے تو کفر میں دراڑ پڑنے لگتی ہے، کفر اثر لیتا ہے، ورنہ ایسی اس جیسے مسلمانوں سے کوئی کفر متاثر نہیں ہوتا۔ کفار کے اعمال، عقائد، رسم و رواج، جشن و تہوار، یہ سب ان کی برائیوں کا مجموعہ ہے، یہ بھلائی سے یکسر خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ نیو ایئر کو منانا اور نیو ایئر کی سیلیبریشن اور اس کی آتش بازی دیکھنے کے لیے نکلنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ پاکستان میں تو نہیں، اتنا خاص نہیں ہوتا، میں باہر ملکوں کی بات کروں، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک، ان میں اس طرح کی چیزیں بہت کثرت سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگلا سال ہمیں اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کے شب و روز جو ہیں وہ ایک نظم اور ایک ترتیب کے ساتھ چلنے چاہیے۔ نظم اور ایک ترتیب جب ہوتی ہے جب انسان منصوبہ بندی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے، ہر طریقے کی، ہر منصوبے کی، ہر جنگ، آگے سے ہٹو آپ، ہر جنگ کی، ہر اس کا پلان کیا کرتے تھے، کون سا جنگ ہے اس کو کیسے چھپانا ہے،
حملہ آپ نے اس طرف کرنا ہے، جاتے آپ اس طرف سے تھے، یعنی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بندی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے سالار آئے اور جو کامیاب ہوئے سب ایک منصوبہ بندی سے چلے اور منصوبہ بندی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ مسلمان کو اللہ نے کسلان کی بالکل اجازت، سستی کی بالکل اجازت نہیں دی۔ پورے سال کا منصوبہ بنائے کہ میں نے سال کیسے گزارنا ہے، اس سال میں میں نے کون کون سی چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ بطور مثال حفظ قرآن کر رہا ہے تو اس سال میرے کتنے پارے ہونے چاہیے، اگر کچھ اور پڑھ رہا ہے تو اس سال میرا گول کتنا ہے، پچھلے سال کا میرا گول یہ تھا، میں نے اس کو اچیو کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اس میں جو کمی ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ ہر مہینے اپنی نگرانی کرے، اپنے اعمال کی، سنتوں کی، دین کی، ذکر اللہ کی، معمولات کی۔ ماشاءاللہ میرے پاس مجھے شرم آتی ہے وہ خط پڑھتے ہوئے، ان خواتین کے، ان بچیوں کے خط پڑھتے ہوئے کہ انہوں نے ایک ایک مہینے کا پورا پورا چارٹ بنایا ہوا ہے کہ پورے سال کے اندر کہیں نماز قضا نہیں ہے، کہیں روزہ قضا نہیں ہے، کہیں انہوں نے گانا نہیں سنا، کہیں انسان ہے کبھی غلطی ہو جائے، اکثر کی بات کروں کہ اکثر و بیشتر یہی نظر آتا ہے کہ کہیں غفلت نہیں، ماشاءاللہ ایسی چستی، ایسی پھرتی، ایسا کام اور اتنی خوشی کہ پورے سال کا ہر مہینے کا چارٹ بنا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنا۔ تو یہ ہے، اور اس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں۔ کفار نے اس روش کو اپنایا، کامیاب ہو گئے۔ جو بندہ اس روش کو اپنائے گا کامیاب ہوگا۔ تو سال کا آغاز رات سے ہو رہا ہے، بندہ اس کو اپنے حساب سے تیار کرے، پچھلے سال جتنی کوتاہیاں کمیاں ہوئیں اللہ سے معافی مانگے، اور آگے زندگی اچھے طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی مرضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا پچھلے سال تعلق کتنا تھا، اس سال تعلق کتنا ہے، اس سال میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اس سال میں نے بقر عید کیسے گزارنی ہے، بقر عید پہ کیا معاملات کرنے ہیں، تجارتی معاملات میرے کیا ہونے چاہیے، بزنس لیول پہ میں نے اپنے آپ کو کہاں لے کے جانا ہے، اس کے لیے میرے کیا گولز ہونے چاہیے، اس میں مجھے کیا کیا چیزیں آگے بڑھنی ہے۔ انسان کو اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھے جی میں بڈھا ہو گیا مجھے کیا کرنا ہے، اس کے لیے الگ عبادات ہیں، اس کے لیے الگ معاملات ہیں، معمولات ہیں، ان کو سیٹ کرے، بنا کے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی، ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی عمر ان کی 56 سال کی عمر، کہتے جی اس سال میں نے حفظ کرنا ہے، بسم اللہ کی 2 سال میں حفظ کر لیا۔ تو انسان کے ارادے کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن